اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی معجزہ اور خارق العادہ کام کے حوالے سے، تو میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات یہ جو کام ہوتے ہیں، مثلا کسی کو شفا دینا، غیب کی خبریں لینا، کچھ ایسے کام انجام دینا جو عام انسان بلکہ خاص انسان بھی نہیں کر سکتے، ریاضت کے ذریعے یا جن کے ذریعے یا ملک کے ذریعے، تو یہ معجزہ نہیں ہوتے۔ بعض کام جو ہوتے ہیں وہ مستقیم خود انسان جو ہے اس کے نفس میں اتنی جو ہے طاقت پیدا ہو جاتی، قدرت آ جاتی ہے۔ اب یہ قدرت جو ہے ہر انسان ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ خدا بند عالم کے بتائے رسولوں اور اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے رستے کے ذریعے، یعنی باطنی طہارت، ظاہری طہارت اور تقوی کے ذریعے، خدا بند عالم کے احکامات پر عمل کرنے کے ذریعے، اور یا منفی طریقے سے بھی ایسے کام کرنے کہ جو مثلا جو ہے گندگی اور غلاظت میں پڑے رہنا، کئی دن 40 روز قبروں میں پڑے رہنا، کھانا پینا جو ہے وہ کم کر دینا، مثلا غلاظت کھانا، اپنے آپ کو بدبودار رکھنا، اور کچھ جنتر منتر بنے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے بھی انسان ایک خاص حد تک، کچھ مراتب ہیں کہ ہر انسان پہنچ سکتا ہے، اور چاہے یہ غلط رستے سے چاہے ٹھیک رستے سے، اور لوگوں کے وہ یہ دکھا بھی سکتا ہے، بعض کو شفا بھی دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کے نفس میں اتنی رکھی ہے قدرت کہ انسان اس حد تک پہنچ سکتا ہے، چاہے غلط قسم کا انسان، حتی کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، ہندو کیوں نہ ہو۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جادوگر اور بہت زیادہ جو ہے یہ یوگی ہوتے ہیں، یا مثلا انڈیا میں بہت زیادہ یہ کام بنگلہ دیش میں چلتا ہے، عجیب و غریب وہ کام انجام دیتے ہیں جس انہوں نے اتنی ریاضت کی ہوتی ہے۔ یا پھر جو ہے وہ مومن و صحیح جو ہے اور وہ بھی حقیقت تک، لیکن یہ مراتب ایک خاص حد تک ہیں جس پر یہ دونوں قسم کے انسان جو ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن جو معجزات انبیاء ہیں یا جو ائمہ علیہ السلام ہیں یا ان کے رستے پر چلنے والے اولیاء، وہ فقط اور فقط جو ہے طہارت باطن کے ذریعے، طہارت نفس کے ذریعے، عین اسلام دین پر عمل کرتے ہوئے، ہر حرام سے بچتے ہوئے، وہ ایسی منازل تک پہنچ سکتے ہیں جن پر کوئی اور غلط طریقے کا انسان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ دوسرے ہوتے ہیں یہ ظلمت کی وادی میں حرکت کرتے ہیں اور ظلمت کی ایک حدود ہے، لیکن جو نورانیت اور خدا کے قرب کی طرف سفر کرتے ہیں ان کے لیے اتنا سفر کہ چلتے بھی رہیں خدا تک وہ نہیں پہنچ سکتے، خدا کے قرب میں فقط پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا یہاں یہ نتیجہ نکلے گا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے جو نفوس، ان کے جو ارواح پاکیزہ اور طاہر ہیں، وہ اتنا سفر کرتے ہیں قرب خدا بندی میں کہ وہ اس عالم کی حقیقت سے نکل کر باقی عوالم جو ہوتے ہیں، البتہ ان کے مختلف مراتب ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان کی فضیلتیں ہیں، اور اس کی جو ہے سب سے زیادہ بڑی فضیلت جو ہے وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام ان کی ہے۔ اب جو ان کے معجزات اور کرامات ہوں گے ان کی دو صفات ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے معجزات ائمہ یا انبیاء یا اولیاء خدا جو ہیں، یہ کبھی بھی معجزات کے ذریعے اپنی قدرت لوگوں کے اوپر اپنی دھاک نہیں بٹھائیں گے، بلکہ جتنے معجزات دکھاتے جائیں گے نورانیت کی طرف لے کر جائیں گے، طہارت کی طرف لے کے جائیں گے، قرب خدا بندی اور کمال کی طرف لے کر جائیں گے، اور انسان عاجز سے عاجز تر ہوتا جائے گا۔ کو ہم نے ابھی اپنی زندگی میں دیکھا جو ابھی بھی موجود ہیں، مثلا کچھ عرصہ پہلے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کیا کیا کرامات تھیں، لیکن جتنی عاجزی ان میں آپ نے سنا ہوگا، ورنہ علماء سے پوچھیں، دیکھیے شاید کسی عام انسان میں بھی اتنی نہیں ہوگی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ بہلول پہلے گئے ہیں، خود مثلا رہبر معظم جیسی شخصیت اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، خدا جانتا ہے جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے کہ کیا مقام ہے ان لوگوں کا، کہ ائمہ کے رستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے معنوی، نہ خدا جان کے آج کے لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو ائمہ کے مقابلے میں سمجھتے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، خدا ان اگر یہ جاہل ہیں تو ان کو ہدایت دے، ورنہ یہ کذاب جو ان پر لعنت کرے۔ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا یہ الفاظ بنا کے اللہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کے مراتب اور ان کے جو اللہ نے صدقہ محمد و آل محمد جو ہے ان کے رستے پر چلنے سے جو ان کو عطا ہوئے ہیں، ایک تو ظاہری ان کا علم و ابوت ہے، جو ان کے باطنی درجات جو ان سے لوگ جو علوم ان سے صادر ہوئے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں کہ بلا
بالآخر جو اس وادی کے لوگ ہوں. لہذا یہ جتنا بھی ان سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں خدا سے، ان کے درجات انبیاء کے، ائمہ کے اور ان کے راستے پر چلنے والے اولیاء کے، یہ عاجز تر ہوتے جائیں گے اور انسان کو عاجزی دکھاتے جائیں گے. جبکہ جو بھی جادوگر، ظالم اور فساق قسم کے لوگ ہوں گے یہ ہمیشہ لوگوں کو مرعوب کریں گے، ان کو اپنا جو ہے مرید اور اپنا غلام بنائیں گے، ظلم کریں گے. طہارت ان کے نزدیک سے نہیں گزری. ہر شیاطین کا کام جو ہے یہ کریں گے. اس لیے جو ہے سورہ یونس آیا 77 میں آیا ہے 77 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یفلح الساحرون. ساحر یعنی جادو کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کتنے کتنے یہ فاسق و فاجر جادوگر اور آئے دنیا کو دھوکہ دینے والے، لیکن آخر جو ہے تباہ و برباد ہو گئے ایک وقت پہ. لیکن یہ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، کتنے ہزاروں سال، لاکھوں سال گزر چکے ہیں. اب بھی الحمدللہ یہ جتنے دن بدن آ رہے آب و تاب کے ساتھ یہ ترقی ہو رہی ہے. اور خدا بند عالم جو ہے اس رستے کو چلائے ہوئے، یعنی خدا نے ہدایت دی ہے، ہدایت کا رستہ چل رہا ہے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو علی نبینا وعلیہ السلام یہ جو ہے فرعون کے جادوگروں کے سامنے میں انہوں نے فرمایا ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ جو کچھ تم لے کے آئے ہو، یہ سورہ یونس کی آیا 81 ہے، کہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے اور اللہ انشاءاللہ جلدی اس جادو کو کیا کرے گا؟ باطل کر دے گا، ختم کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، ان کو نیست و نابود کرتا ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ ان جادوؤں نے جو ایک جادوگر نہیں تھا، کتنے پوری ٹیم جو ان کے اعلیٰ ترین اس زمانے کا مشہور تھا یہ کام جادوگری والا، آئے انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان سارے سانپوں کو نگل گیا. اور وہ یہ کیونکہ وہ جادوگر تھے، جانتے تھے کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے، اسی وقت ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے. لہذا جو ہے معجزے کی ایک صفت یہ ہے کہ ہمیشہ نورانیت کی طرف، خدا کی طرف، عاجزی کی طرف، طہارت کی طرف، احترام کی طرف لے کے جاتا ہے. جبکہ جادو اور دوسری قسم کی جو ریاضتوں کے ذریعے لوگوں نے کچھ جو علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے تکبر، لوگوں کو غلام بنانے اور شیاطین کے رستے پر لے جانے کا یہ کام کرتے ہیں، اور یہ فرق ہمیشہ واضح نظر آتا ہے. لیکن ہماری عوام میں دیکھیں گے 2-4 کرتب دیکھیں گے، نانگا پیر بیٹھا ہوا ہے جس نے لباس نہیں پہنا ہوا، جو لوگوں کی عزتیں لوٹ رہا ہے، جو لوگوں سے خود مانگ مانگ کے مال اکٹھا کر کے کھا رہا ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا کر اپنے سجدے کروا رہا ہے. اور آج کل جو درباروں پر ہو رہا ہے، اکثر آپ دیکھیں آج کل جو درباروں والے جو ہے جو کہتے بھی ہیں کہ ہم ائمہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل میں ائمہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ سارے مرید چھوڑ جائیں گے کیونکہ اکثریت جو ہے وہ مخالفین کی ہے، لہذا بیٹھے ہوئے ہیں، سادات میں سے بھی ہیں. بہرحال خدا ہم سب کو ہدایت دے. تو لہذا ایک صفت ہو گئی یہ معجزہ کی کہ یہ نورانیت اور خدا کی طرف، ہدایت اور کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. دوسرا جو ہے یہ معجزے کی صفت ہے کہ ہر دنیا کے اس موجودہ بلکہ ہر علم سے، ہر ٹیکنیک سے یہ افضل اور برتر ہوتا ہے. اس کی کوئی خاص حد نہیں ہوتی، بلکہ ہر اس زمانے کی چیز سے افضل ہوتا ہے جو لوگوں کی توان سے خارج ہوتا ہے. اور تحدی اس میں ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی لا سکتے ہو تو لے آؤ. کوئی دنیا کا جن و انس میں سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جن جو کوئی غائب ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، جن کے پاس ایک خاص طاقت ہوتی ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو ہے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ریاضت کرنے والے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور انبیاء اور ائمہ کے معجزات ہمیشہ ان کی عقل سے بھی جو ہے عالی ہوتے ہیں، برتر ہوتے ہیں. لہذا ہر زمانے میں جو معجزہ عطا کیا گیا ہر نبی کو، ہر ولی کو اس زمانے کو اس علم سے افضل تھا. مثال کے طور پر جو ہے کیونکہ یہ حجت خدا تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں کیونکہ اس زمانے میں یہ جو ہے جادو بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا جو ان کے تمام جادو کو جس نے باطل کر کے رکھ دیا. اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے مثلا علاج، یہ طب جو آج کل کے جو ہے میڈیکل کہہ سکتے ہیں، یہ بہت عروج پر تھا. ہر صاحب العلاج بیماری کا علاج اتنے تھے، بڑے حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، وہ کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ 2-4 ایسی مرضیں تھیں جو بالکل قول درست نہیں کر سکتا تھا، کوڑ کا مرض تھا، برس کا مرض تھا، جو ہے مادر رات جو اندھا جو تھا جس کو کوئی شفا ہی نہیں مل سکتی تھی، ان کو یہ شفا دے دیتے تھے، مردہ کو جو ہے زندہ کر دیتے تھے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی وہ علاج نہ لا سکے، نہ ان کی عقل میں جو ہے یہ چیز پہنچ سکی۔ اسی طریقے سے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دور میں علم و ادب، فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری اتنی عروج پر تھی کہ یعنی اس زمانے کا بہترین مشورہ، اور جس کی جو شاعر ہوتا تھا اس کو ایک عزت ہوتی تھی، اس کو ایک واقعاً عالم سمجھا جاتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا جو سب پر بھاری ہو گیا۔ قرآن نے تحدی کی کہ اس طرح کی کوئی ایک آیت کو 5-10 آیتیں ایک سورہ لا کے دکھاؤ، سورہ کوثر جیسی کو لکھا، ظاہری طور پر بھی جو اس سے ملتی ہو، پھر اس کے جو مطالب تھے، جو اس کی فصاحت و بلاغت تھی، قیامت تک کے لیے آج بھی یہ معجزہ زندہ ہے کہ لا کے دکھائے کوئی۔ کتنے کتنے عرب پڑے ہوئے ہیں، کتنے کتنے ادیب پڑے ہوئے ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں جو ہے کفار اور یہودی بھی ہیں، لیکن آج تک قرآن مجید کے مقابلے میں جو ہے کوئی معجزہ نہ لا سکا۔ البتہ یہ جو معجزات میں بیان کر رہا ہوں یہ ان کے چند معجزات ہیں، ورنہ اس سے بھی بڑھ کر ہر نبی کو خداوند عالم نے یہ معجزات عطا کیے۔ یعنی ان کا نفس اور ان کا روح اتنا بلند اور قوی ہو چکا تھا طہارت میں، اتنے یہ عالم کے حقائق دیکھ چکے تھے، در کر چکے تھے، خدا کے قرب میں مقام ولایت پر پہنچ چکے تھے، اور تھے کہ جو کام عام علت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا اس کی علت جو یہ جانتے تھے، اور انہوں نے یہ معجزات باذن اللہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ یہاں تک ہو گئی یہ معجزے کی ایک پہلی حقیقت۔ اس کے بعد تمام معجزات کی، اور جو انبیاء اور اولیاء کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے معارف توحیدی۔ جو معارف توحیدی جو ہے انہوں نے بیان کیے، کیونکہ یہ عالم ملکوت کا سفر کر چکے ہیں، یہ مقام ولایت تک جا کے، من الخلق الی الحق تک جا کے، پھر من الحق الی الخلق کی طرف انہوں نے آئے ہیں، اور یہ اتنا حق کو، حقیقت کو پہچان چکے ہیں، نہ عالم کی بلکہ عوالم کی، اور مقام ولایت پر اللہ نے ان کو فائز کر دیا ہے کہ اب ان کے سامنے یہ کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے کو مشکل نہیں ہے، لیکن بار بار کہ باذن اللہ، یعنی اتنا ان کا مرتبہ و مقام پہنچ چکا ہے۔ آپ ایک ظاہر سی مثال لے لیں کہ آج کے دور میں، آج بتا دیتے ہیں کہ کل کا موسم کیا ہوگا، کل بارش آئے گی، گرمی زیادہ ہوگی، اگرچہ کیونکہ انہوں نے بھی سائنس کے ذریعے ایجادات کی ہیں، ایسے آلات بنا دیے ہیں، علم میں ترقی ہوئی ہے، لیکن جو ان کی حقیقی علتوں کو جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ مثال دیتا ہوں، مثلا ایک بندہ آگے دعویٰ کرتا ہے کہ مثلا میں نے K2 کی پہاڑی جو ہے اس کو سر کیا ہوا ہے، میں سارے حالات جانتا ہوں، تو انسان اس سے لے سکتے ہیں کہ اگر تم K2 کی پہاڑی پر چڑھے ہوئے ہو تو سرگودا والی کرانہ کی پہاڑی پر چڑھ کے دکھاؤ، یا مثال کے طور پر چکوال کی طرف ہے تلنگانہ سے آگے چلے جائیں، یا گلگت بلتستان کی پہلی پہاڑیوں پر چڑھ کے دکھاؤ۔ جب وہ چڑھ گیا تو تھوڑا سا یقین ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنہوں نے پہلے سفر کیا ہوا ہے K2 کا، پھر اس کے بارے میں آپ پوچھیں کہ ہاں بھائی ہمیں لے کر جاؤ، اس کو دیکھیں رستے کا پتہ ہے بھی صحیح یا نہیں، معلومات ایسا تو نہیں ہے ادھر ادھر سے اس نے سن کی لے لی ہیں۔ تو آج کے دور میں ہم کیمرے کے ذریعے، جہاز کے ذریعے اور سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے پاس دقیق آ چکی ہیں، جب سارا امتحان لے لیں اس کے پاس ہو تو پھر ہمیں کم از کم اتنا علم ہو جائے گا کہ یہ جو ہے واقعاً اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اور یہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جو انبیاء علیہ السلام علم کے سمندر تھے، یعنی جو پہلے میں نے ایک آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی نا کہ جناب ابن عباس سے بھی ہے کہ جناب خلیفہ دوم جناب حضرت عمر نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طریقے سے جو ہے آپ سے سوال ہوتا ہے فوری آپ جواب دے دیتے ہو، تو فرمایا آپ پہلے یہ بتاؤ آپ کی انگلیاں کتنی ہیں، بغیر دیکھے کہا کہ 5، کہا تم نے فوری کیسے دے دیا، کہا تم میرے سامنے ہر وقت دیکھتا ہوں، تو فرمایا میں بھی اس طریقے پورے خداوند عالم کی حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے علم کا مالک ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی جو ہے اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جتنا علم آیا اتنی بندگی آ گئی، اتنے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی، حتیٰ شہادت بھی سجدے کے مقام میں آئی۔ پوری زندگی میں ایک مکروہ کام بھی نہ کیا، حتیٰ جنگ جیسا مقام کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیسا جو ہے احمق قسم کا، لجوج اور خبیث قسم کا دشمن تھا،
جب جو ہے حملہ کرنے کے لیے آئے تو اس نے آگے سے کپڑے اتار دیے، شلوار اتار دی، تو امام المتقین نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اس کو قتل نہیں کیا، لیکن آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بھی اس کو قتل کر سکتے تھے، اتنا نشانہ بات تجربہ تھا، لیکن چھوڑ دیا کہ اتنی کم ظرفی پہ جب یہ انسان آ گیا ہے، کیونکہ تاریخ دیکھ رہی تھی، کل کوئی علی پر اعتراض نہ کرے کہ علی نے تو اس کو ننگیز کو دیکھا، آپ کیسے کہتے ہیں مثلا جو ہے علی معصوم ہے، نظر تو اس کی جو ہے شرمگاہ پر پڑ گئی فلاں، علی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے علی علیہ السلام کی نسلیں شہید ہو گئی اور آج تک ظلم ہوتا جا رہا ہے، لیکن علی نے میدان جنگ میں بھی سامنے قرآن اٹھا کر لوگوں نے کیا کیا دھوکہ دیا، کیا کیا جھوٹ بولا، لیکن علی نے وہاں پر بھی کبھی کوئی ایک کلمہ غلط نہ کہا، اور علم کے باب میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رویش ان کی زندگی دیکھ لیں، خدا جانتا ہے لوگوں کو آج بھی واقعا امام اور خلیفہ کی پہچان نہ ہو سکی، تو خدا ہی حافظ ہے، لہذا بزرگ ترین یہ جو ہے نشانی جو اللہ نے بیان کی ہے یہ ہے علم اور شجاعت، علم و حکمت، اور جن کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں کہ علی جو ہے وہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم علی بابھا، انا مدینۃ الحکمت علی بابھا، اور کتنی جو ہے جن کو قرآن کے ہم وزن قرار دیا، یہ ناطق قرآن، یہ صامت قرآن، اور کہا کہ حق یہ حق کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ حق ان کے پیچھے چلتا ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھ نہ آئی، تو لہذا معجزے کا صاف فرق ہے کہ یہ چیز دکھا کر یہ اپنی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف بلاتے ہیں، اگر اپنی اطاعت کرواتے بھی ہیں اللہ کے حکم سے تو وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کا رتبہ دکھانے کے لیے، اللہ کی طرف لے جانے کے لیے۔ البتہ ہر نبی اور ہر رسول کا جو ہے وہ مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے، ان میں فرق ہے، اور لہذا محمد و محمد یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو نائب ہیں، کیونکہ ان کے نائب ہیں، ان جتنا کسی کا مرتبہ مقام بھی نہیں ہے۔ فعلاً جو ہے میں اپنی بحث کو یہیں پر تمام کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو آخری ہماری جو ہے اس کتاب کی بحث ہوگی وہ یہ ہے کہ جب اتنے معجزات اور یہ ساری نشانیاں موجود ہیں تو لوگوں نے ان کے سامنے کیا رویہ اختیار کیا، لوگوں نے کیوں نہ ان کی باتیں مانی، وہ کون سے علل اسباب ہیں جو کہ آج بھی ہم حق سے دور ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ بعد والی گفتگو میں عرض ہوگا، اور یہ کتاب ختم ہوگی، اس کے بعد جو ہے نیا درس انشاءاللہ شروع ہوگا۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔